معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور اس کا عظیم فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی ان مبارک اور مقدس لمحات سے فائدہ اٹھانے کا، فیض یاب ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی راتیں سراپا نور اور جس کے دن رب کی رحمتوں کا مظہر ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ اس مہینے کو تمام مہینوں پر جو فضیلت حاصل ہوئی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ خالق کائنات نے اس ماہ سیام کو اپنی آخری کتاب، اپنے آخری پیغام اور انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کے آخری سرچشمے یعنی قرآن کریم کے نزول کے لیے چنا۔ گویا اگر ایسا بولیں گے تو کچھ غلط نہیں ہوگا کہ رمضان ایک ظرف ہے اور قرآن اس کا مظروف ہے۔ اس ظرف کی ساری قدر و قیمت اس قیمتی جوہر کی وجہ سے ہے جو اس کے اندر نازل کیا گیا۔ رمضان کی عظمت در حقیقت میں قرآن کی عظمت کی مرہون منت ہے، مگر آج جب ہم اس مقدس مہینے کے سائے میں جمع ہوئے ہیں تو ایک دردناک حقیقت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے۔ وہ کتاب جس نے ہمیں دنیا کی امامت سکھانی تھی، وہ کلام جس نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لانا تھا، اور وہ ضابطۂ حیات جس نے انسانیت کو رب کی بندگی کا شعور بخشا تھا، آج وہ ہمارے درمیان موجود تو ہے مگر ہم اس کی روح سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم رمضان تو مناتے ہیں لیکن صاحب رمضان کے پیغام کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو محض ثواب کے خاطر تلاوت کرنے، برکت حاصل کرنے کے طور پر گھروں میں سجانے یا قسمیں کھانے تک محدود کر دیا ہے، جبکہ یہ کتاب تو عمل کی تڑپ پیدا کرنے، ہمارے زندگی کے نظام کو بدلانے کے لیے آیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس دوری کے اسباب کا جائزہ لیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جنہوں نے ہمیں اس نور الہی سے محروم کر دیا ہے، تاکہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو مضبوطی کے ساتھ استوار کر سکے، باندھ سکے۔ اپنے بچوں کو بھی قرآن سے، قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کے پیغامات سے آراستہ کرنا ہے۔ جب انگلی پکڑ کر چلانے والے جب ہاتھ چھوڑ دیں گے تو پھر نہ جانے کون کون انگلیاں پکڑنے لگتا ہے اور کس کس طرف جانے لگتے ہیں۔ اپنے احساسات کو جھنجھوڑیے، اپنی غفلت کو دور کیجیے، مستقبل کے ان نونہالوں کو اپنے سے قریب کیجیے، ان سے مشورے کیجیے، ان سے اہمیت کا احساس دلائیے، گاہے بگاہے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیجیے، ان کے دلوں کو جیت لیجیے اس سے پہلے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ حضرات گرامی، جب ہم آج کے دور میں مسلمانوں اور قرآن کریم کے باہمی تعلق پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک نہایت دردناک، افسوسناک نقشہ سامنے آتا ہے جو ہم سب کے لیے سوچنے کی، فکر کرنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ کتاب جو مردہ قوموں میں زندگی کی روح پھونکنے آئی تھی، اسے ہم نے محض ثواب کے خاطر مردوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ ہم نے قرآن سے صرف ایک رسمی اور تبرک والا رشتہ جوڑ لیا۔ آج ہماری مسجدوں میں تلاوت کی آوازیں تو گونجتی ہیں، رمضان کے مہینے میں ختم قرآن کے بڑے بڑے اجتماعات تو ہوتے ہیں،
ہم اسے نہایت عقیدت سے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر اپنے گھروں میں بلند الماریوں میں اونچی اونچی جگہ پر زینت بھی بناتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے دل اس کے پیغام سے خالی ہیں، ہماری زندگیاں اس کے احکامات سے محروم ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ ہمارا خالق اور مالک ان مقدس آیات میں ہم سے کیا مخاطب کر رہا ہے۔ ہم نے اس دستور حیات کو صرف برکت حاصل کرنے، قسمیں کھانے یا مصیبت کے وقت تعویذ کے طور پر استعمال کرنے والی کتاب سمجھ لیا، حالانکہ یہ کتاب تو اس لیے آئی تھی کہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس کے ترازو پر اپنی زندگی کے شب و روز کو تولا جائے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے معاشرے کی اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے کہ جس گھر میں صبح کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اسی گھر کے معاملات میں جھوٹ، غیبت، بددیانتی کا دورہ ہوتا ہے۔ ہمارے بازار قرآن کی آیتوں سے سجے ہوئے ہیں، لیکن ہماری تجارت سے عدل و انصاف اور دیانتداری رخصت ہو چکی ہے۔ ہم نمازوں میں تو قرآن دہراتے ہیں، لیکن مسجد کی دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہی ہمارے معاشرت کا، باہر کی زندگی کا طور طریقہ، ہماری معیشت اور ہماری سیاست قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کی کھلی طور پر انکار کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے ایک عجیب طرح کی بیگانگی ہے، منہ پھیر لینا ہے کہ ہم نے الفاظ کو تو تھام لیا مگر اس کی روح کو چھوڑ دیا۔ ہم نے تلاوت کے فضائل تو یاد رکھے مگر قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر غور و فکر کرنے کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر رکھ دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کتاب نے ہمیں پوری دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب پر فائز کرنا تھا، آج ہم نے اسے صرف ایک مقدس یادگار بنا کر رکھ دیا۔ جب تک ہمارا تعلق قرآن سے محض رسمی رہے گا اور جب تک ہماری تلاوتیں ہمارے حلق کے نیچے نہیں اتریں گی، تب تک وہ تبدیلی نہیں آ سکتی جس کا وعدہ اللہ نے صاحب قرآن پڑھنے والے سے کیا ہے۔ آج کا یہ رمضان ہمیں پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو صرف آنکھوں سے نہ لگاؤ بلکہ اسے اپنے سینوں میں اتارا کرو، اپنی زندگیوں کا امام بنا لو۔ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اسے حفظ کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حدیث کے اندر حافظ قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، القرآن یوم القیامتی، قرآن قیامت کے دن پیش ہوگا، فیقول یا ربی حلہ فلیلبس تاج الکرامتی، پس وہ کہنے لگے گا اے میرے رب، اسے یعنی قرآن جو پڑھا ہے اس کو جوڑا پہنا دے، تو اسے کرامت یعنی عزت و شرافت کا تاج پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا ربی زدہ فلیلبس حلۃ الکرامتی، پھر وہ کہے گا اے میرے پروردگار اسے اور کچھ عطا فرما، تو اسے کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا ربی ارض عنہ فیرض عنہ فیقال له اقرأ ورقا وتزاد بکل آیت حسنۃ، پھر وہ کہے گا اے میرے رب اس سے راضی اور خوش ہو جا، تو وہ اس سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرے لیے ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ حضرت سیدنا امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ محدثین اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو قیامت کے دن قرآن مجید اس آدمی کی سفارشی بن کر سامنے آئے گا۔ عزیزان گرامی، جب ایک امت اپنے دستور حیات کو پس پشت ڈال دیتی ہے اور اس ضابطہ الہی سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے، تو وہ ان بھیانک نقصانات اور ہولناک نتیجوں کا شکار ہونے لگتی جو آج ہمیں پوری امت کے اندر قدم قدم پر نظر آ رہے۔ اس دوری کا سب سے پہلا بڑا نقصان وہ ذلت اور رسوائی ہے جس کے گہرے گڑھے میں آج ہم گرے ہوئے ہیں۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان آج ہمارے حال پر حرف بہ حرف سچا ثابت ہو رہا کہ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج اونچائی عطا فرماتا ہے اور اسی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے امراض کی شفا، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ اے پیغمبر علیہ السلام کہہ دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی اس رحمت یعنی قرآن پر خوشی منائے، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جس کو وہ لوگ جمع کرنے کی چکر میں پڑے ہوئے۔ آج دنیا کے نقشے پر ہماری تعداد کثرت میں ہونے کے باوجود ہماری کوئی وقعت نہیں، ہماری آواز میں وہ وزن نہیں رہا اور دشمنوں کے دلوں سے ہماری ہیبت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے اس اصل قوت اور عزت کا سرچشمے کو چھوڑ دیا جو ہماری بقا اور سربلندی کا ذمہ دار تھی۔ میرے بھائیوں، قرآن محض ایک کتاب نہیں بلکہ وہ نور ہے جو انسان کی عقل اور روح کو جلا بخشتا ہے۔ جب اس نور سے رشتہ ٹوٹ جائے تو انسان نظریاتی اور اخلاقی اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ آج ہماری حالت اس مسافر جیسی ہے جس کے پاس اپنا چراغ تو ہے مگر وہ بجھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں دوسروں کے محتاج ہیں، اغیار کی تہذیب اور تمدن کے پیچھے اندھے بن کر پڑے ہوئے ہیں، اور اس دوری کا ایک اور دردناک وجہ دلوں کی وہ سختی ہے جس نے ہمیں بے حس بنا دیا ہے۔ قرآن کریم تو وہ کلام ہے جو پہاڑوں پر اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، مگر افسوس کہ آج یہ کلام ہماری زبانوں پر تو ہے لیکن ہمارے دلوں کو نرم نہیں کر پاتا۔ جب دلوں سے قرآن کی تاثیر اتر جاتی ہے، قرآن کا نور نکل جاتا ہے، جب ہمارے دل سے قرآن کے انوارات نکل جاتے ہیں تو معاشرے سے ہمدردی، اخوت، انسانیت کا جنازہ بھی نکل جاتا ہے۔ آج جتنے بھی بگڑے ہوئے حالات، بگڑا ہوا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، یہ اسی سخت دلی کا، دل کے سخت ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس دوری نے ہمارے معیشت اور ہمارے گھروں سے برکت کو بھی ختم کر دیا ہے۔
قرآن کریم وہ میزان ہے جو عدل و انصاف کا ہمیں سبق دیتا ہے، لیکن جب ہم نے اس میزان کو چھوڑا تو ہمارے بازاروں میں بددیانتی آ گئی، ہمارے رزق میں حرام آ گیا، ہمارے گھروں سے وہ سکون چھین گیا جو قرآن کی تلاوت کی برکت سے نصیب ہوتا تھا۔ آج ہم جس معاشی ابتری اور معاشرتی بگاڑ کا رونا رو رہے ہیں، یہ در حقیقت اس بے وفائی کی سزا ہے جو ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کھوئی ہوئی عظمت واپس آ جائے، ہمارے دلوں کو قرار ملے، ہمارے گھروں میں رحمت الہی کا نزول ہو، تو ہمیں اللہ کی رسی کو پھر سے مضبوطی سے تھام لینا پڑے گا، ورنہ یاد رکھیے قرآن سے دوری کا سفر ہمیں بربادی تباہی کے ایسے دہانے پر، ایسے راستے پر لے جائے گا جہاں سے واپس ہونا ممکن نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، جہاں قرآن سے دوری کے نقصانات ہولناک اور خطرناک ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے ہمیں مایوس نہیں کیا، بلکہ رمضان کی صورت میں ایک ایسا سنہرا موقع اور حیات نو کا پیغام عطا فرمایا ہے، اور نئی زندگی بنانے کا پیغام عطا فرمایا ہے، جہاں ہم اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے استوار کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ مبارک مہینہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو روح کی پیاس بجھانے اور تزکیہ نفس کی ایک عظیم الشان تربیت گاہ ہے۔ یہ وہ تربیتی کورس ہے جس کا مقصد ہی ہمیں تقوی کی منزل تک پہنچاتا ہے، اور تقوی کا راستہ قرآن کی شاہ راہ سے گزر کر جاتا ہے۔ ہمیں اس ماہ مقدس میں صرف اپنے حلق کی پیاس کا احساس نہیں کرنا، بلکہ اس پیاسی روح کا مداوع بھی کرنا ہے جو برسوں سے وحی الہی کے میٹھے چشموں سے دور بھٹک رہے ہیں۔ اس رمضان کو ہمیں محض روایت کے طور پر نہیں گزارنا۔ اب تک جتنے رمضان آئے چلے گئے، وہ آئیں گے جائیں گے، لیکن ہماری زندگی میں جو گزرا ہوا رمضان آیا کیا تبدیلی آئی، اب رمضان آیا کیا ہمارے اندر فرق آیا، یہ دیکھنا ہے، بلکہ اسے ایک انقلابی موڑ بنانا ہے جہاں ہماری زندگی کا رخ قرآن کی طرف مڑ جائے۔ قرآن سے ہمارے تعلق کو بحال رکھنے کے لیے، تعلق کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی تلاوت میں فہم اور سمجھ کا عنصر شامل کرنا ہے، کہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پارے کے اندر، اس سورے کے اندر، اس آیت کے اندر کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا سبق دینا چاہتے ہیں، اس بات کو سمجھنا ہے، اس کی حقیقت سے ہم آشنا ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے ہدایت کی نیت سے بھی پڑھیں۔ ہم روزانہ تلاوت کے لیے جو وقت نکالتے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ اس بات کے لیے بھی نکالیں کہ کم از کم ایک رکوع یا چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم تو ہو کہ ہمارا پروردگار ہم سے کن باتوں کا تقاضا کر رہا۔ جب ہم ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ قرآن کی ہر آیت ہماری زندگی کے کسی نہ کسی الجھے ہوئے مسئلوں کا، پریشانیوں کا، بیماریوں کا، ان تمام پہلو کا حل بتائے گی۔ جب ہم کسی سورت کو پڑھتے ہیں، کسی آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، رک کر اپنے آپ سے سوال کرو کہ یہ پیغام میرے لیے کیا ہدایت لایا ہے، اور میں اپنی زندگی کے اس گوشے کو اس آیت کے مطابق کیسے بدل سکتا ہوں۔ اسی طرح
رمضان کا قیام یعنی تراویح کی نماز کو محض ایک جسمانی مشقت نہ سمجھے، بلکہ اسے کلام الہی کو جی لگا کر سننے اور اس کی تاثیر کو دل میں اتارنے کا ذریعہ بنائیے۔ کوشش تو کیجئے تراویح میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ پہلے سے دیکھ لیں، تاکہ جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو آپ کا دل و دماغ اس کلام کی حلاوت مٹھاس کو محسوس کر سکے، اس مزے کو حاصل کر سکے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم نے اس رمضان میں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، اسے سمجھنا شروع کر دیا اور اس کی تعلیمات کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیا، تو یقین جانو کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا سب سے کامیاب اور یادگار رمضان ثابت ہوگا۔ یہ مہینہ گزر جائے گا، اگر قرآن کا نور ہمارے سینوں میں بس گیا تو یہ نور زندگی کے ہر اندھیرے میں ہمارا ہم سفر بن کر ساتھ ساتھ رہے گا، ہماری رہنمائی، ہماری مدد کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہم گنہگاروں کے ہاتھوں میں دیا گیا۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو کائنات کی کوئی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گی، اور نہ ہی کوئی طوفان ہماری حیات کی کشتی کو ڈبو سکے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس سے منہ موڑ لیا تو پھر ذلت اور پستی ناکام ہمارا مقدر بنے رہے گا۔ اس لیے آج مبارک جمعے اور رمضان کی ان مقدس لمحات میں یہ ارادہ کریں کہ ہم اس کتاب کو صرف سنیں گے نہیں بلکہ اسے سمجھیں گے، اسے صرف چومیں گے نہیں بلکہ اس کے پیغام کو اپنے شعور کا حصہ بنائیں گے، اور اسے محض ایک مقدس یادگار کے طور پر نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ایک نافذ العمل دستور کے طور پر بنائیں گے۔ یہی وہ کتاب ہے جو کل روز محشر ہماری سفارش کرے گی، جو قبر کے تنہا اور وحشت ناک اندھیروں میں ہمارا ساتھی بنے گی، جو ہمیں پل صراط سے گزار کر جنت کے دروازوں تک لے جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زندگیوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما۔ آمین۔